أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر عافیت ہوں گے اور خوب دلچسپی کے ساتھ جو ہے اپنے سبق کو یاد کر رہے ہوں گے، قرآن مجید سمجھ رہے ہوں گے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور عمل پیرا بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سب سے لے لے اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا بنا دے اور ہمیں اس پر عمل پیرا کر دے اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. تو میری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کا 6واں رکوع کی تفسیر دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تبارک الذی، بڑا ہی بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے جس نے جعل فی السماء بروجا، جس نے بنایا، جعل بنایا، فی السماء آسمان میں، بروجا بروج بنائے، وہ جعل فیہا سراجا، اور بنائے اس میں چراغ، یعنی چراغ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سورج. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بروج بنائے اور اس میں پھر سورج بنایا، چراغ یعنی سورج بنایا. وہ قمرم منیرا، اور چاند بھی کیسا؟ منیرا، چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے، کتنی بابرکت ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں میں بروج بنائے، اس میں سورج بنائے، چاند بنائے، اور چاند بھی جو ہے چمکتا ہوا بنائے. یعنی سورج اور چاند دونوں بھی روشن ہے نا، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے میری بہنوں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی سب سے بڑا جو ہے قدرتی طور پہ جو ہے روشنی کا منبع ہوتی ہے، ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور رات کے وقت جو ہے چاند سے روشنی پاتے ہیں. لیکن دونوں کی روشنی میں کتنا فرق ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے غور کیا کہ سورج کی روشنی میں جو ہے دیکھیے تپش ہے، حرارت ہے اور سرخی مائل ہوتی ہے، اس کی شعاعیں انسان کی آنکھوں کے سامنے والے پردے پہ پڑے تو تھوڑی کوفت محسوس ہوتی ہے. ہمیں یعنی سورج کو ہم ڈائریکٹلی دیکھ نہیں پاتے بہت دیر تک، ہے نا. بہت دیر تک کیا مطلب چند لمحوں میں ہی آنکھیں چندھیانے لگتی ہے بالکل بھی. جبکہ چاند کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ ایک سرور ہے نا، ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر، اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھتا رہے. حتیٰ کہ چاند کی چاندنی کا تصور ہی ہر انسان کی خوشی کا باعث ہوتا ہے میری بہنوں، ہے نا. پھر ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف روشنی ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوائد اس کے اندر رکھ دیے ہیں. آپ دیکھیے کہ سورج، فصلوں کے پکنے کا انحصار کس پہ ہوتا ہے؟ یعنی سورج کی اگر روشنی نہیں ہوگی تو یہ پھل پھول، گلے اور یہ پودے اور یہ سارے سبزہ یہ اگ ہی نہیں پائے گا، یہ تو سڑ جائے گا پورا. کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، دھوپ ملتی ہے تو وہ بارش اور سورج کی روشنی مل کر جو ہے ان کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دھوپ سے کئی قسم کے نقصان دہ جراثیم اور کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں. ہر جاندار، اور پھر اسی طرح ہر جاندار کی زندگی اور صحت کے لیے بھی دھوپ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے میری بہنوں، ہے نا. اگر ہمیں بھی اگر دھوپ میں نہ نکلا جائے تو کتنی وٹامنس کی کمی ہو جائے گی، وٹامن ڈی ختم ہو جائے گا ہمارے اندر سے، ہے نا. اور انسان کی طبیعت پر اس کا کتنا زیادہ صحت پر برا اثر پڑے گا. یعنی دھوپ نہ صرف پودوں کو، انسانوں کو، بلکہ بارش برسانے میں بھی دھوپ کا بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے. کیا جب بارش برستی ہے تو اب دیکھیے کہ بارش برستی ہے تو بارش برسنے کے لیے جو بادل بنتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں؟ دھوپ کی روشنی سے نا. یعنی دھوپ جب سمندروں پہ پڑتی ہے اور بھاپ بن کے جب پانی اوپر اٹھتا ہے اور بادل کی شکل میں ہم پر برستا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ یہی سورج کا، کہ اس کی دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ پانی بھاپ بن کر اڑا
है ना। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से है मेरी बहनों। और फिर आप चाँद का भी देखिए, चाँद के बारे में भी आता है ना कि जब चाँद पूरी तरह से चमकता है, मतलब पूरा रोशन होता है, तो इस दौरान फलों में तेज़ी से रस पैदा होता है ना। यानी आप देखिए कि ये सैयारे और सितारे अल्लाह ताला की कुदरत का बहुत बड़ा मज़हर है। अल्लाह ताला की कुदरत हमें इससे पता चलती है और साथ साथ हमें इससे फ़वाइद भी हासिल होते हैं। ना सिर्फ रोशनी बल्कि देखिए कितने सारे फ़वाइद हैं जो हम सूरज से, चाँद से हम हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह देखिए कि वह हुवल्लज़ी जअल लैल वन नहारा खिलफ़तन, और वही है जिसने जअल लैला बनाया, लैल रात, वन नहारा दिन, खिलफ़तन। खिलफ़तन का मतलब क्या होता है मेरी बहनों? एक दूसरे के पीछे आने वाला। आप देखिए कि रात के पीछे दिन आता है और दिन के पीछे रात आती है, और ये बार बार एक दूसरे के पीछे जो है आते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत का मज़हर है कि रात और दिन अल्लाह ताला ने बनाया। अब देखिए यही इसमें भी सूरज का रोल है। अब देखिए सूरज के गिर्द जो है ज़मीन जब घूमती है और पूरे दिन भर में जो है वो अपना महवर, अपना चक्कर मुकम्मल करती है, तो ज़मीन के घूमने की वजह से रात और दिन वजूद में आते रहते हैं। तो अल्लाह ताला का कितनी बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये ज़मीन का घूमना भी कितनी बड़ी बात है मेरी बहनों, कि ज़मीन ज़रा सी हिलती है तो ज़लज़ला आ जाता है ना। आन के आन में पूरी बस्तियाँ तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि पूरी ज़मीन घूम रही है, और अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमें थामे हुए हैं कि हम सुकून से, आराम से इस पर ज़िंदगी गुजारते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि ज़मीन कितनी स्पीड में घूम रही है, उसकी स्पीड क्या है। आप देखिए कि ज़मीन के बारे में आता है कि वो ना सिर्फ सूरज के गिर्द घूमती है बल्कि अपने महवर पे भी घूमती है, मतलब डबल तरीके से घूम रही है। उसके बावजूद हम जो है बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पैदा की कि आसमान में जो है बुर्ज बनाए, यानी सूरज बनाए, चाँद, चमकता हुआ चाँद पैदा किया, और रात और दिन का एक दूसरे के बाद आने वाला बनाया। तो ये क्यों किया? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लिमन अरादा, कि उसके लिए जो चाहे, जो चाहे कि अन यद्दक्करा औ अरादा शकूरा, कि जो चाहे तो यद्दक्करा, अन यद्दक्करा यानी सबक हासिल करे, नसीहत हासिल करे, समझ जाए, गौर व फिक्र करे ना। यद्दक्करा का मतलब क्या होता है? सबक हासिल करना। औ अरादा शकूरा, या जो चाहे तो शुक्रगुजार बने। यानी अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें पैदा की है ताकि इंसान उसको देखकर जो है नसीहत भी हासिल करे और अल्लाह ताला का इन सारी नेमतों पे शुक्रगुजार बने, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ा ही बाबरकत बेहतरीन पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पैदा की, वरना इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है ना। रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, कि अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, बाबरकत तारीफ़ तेरे ही लिए है परवरदिगार। फिर मेरी बहनों देखिए कि आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इबादुर रहमान, और इबादुर रहमान यानी अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला के असली बंदे, यानी अल्लाह ताला अपने नाम के साथ अपने बंदों को मंसूब यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसकी एक वजह तो ये है कि कुफ़ार मुशरिकीन को रहमान के नाम से बड़ी चिढ़ थी, है ना। जब उनसे कहा जाता था कि रहमान को सजदा करो तो कहते थे कि ये रहमान क्या होता है, मतलब बहुत चिढ़ते थे। और अल्लाह ताला ने उसी नाम को यहाँ पर उसी नाम के साथ जो है कहा है कि रहमान के बंदे, यानी अल्लाह के बंदे भी अल्लाह ताला कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर रहमान के बंदे कहा गया है। तो मेरी बहनों देखिए कि हमने पूरी सूरह में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबूवत के सबूत और कुफ़ार और मुशरिकीन के उसके ऊपर एतराज़ात थे, उनके जवाबात पर मुश्तमिल थे। जो भी एतराज़ात वो करते थे उनके जवाबात अल्लाह ताला ने यहाँ दिए हैं, और इसमें कुफ़ार और मुशरिकीन और अहकाम की नाफरमानी करने वालों पर अज़ाब और सज़ा का ज़िक्र भी हमने पढ़ा है ना। अब सूरत के आखिर में उन मखसूस और मकबूल बंदों का ज़िक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिनका रिसालत पर ईमान भी मुकम्मल है, उनके अकायद, उनके आमाल, उनके अखलाक, आदात सब अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के ताबे है और अहकाम शरीयत के मुताबिक है। तो कुरान मजीद में यहाँ पर देखिए ऐसे बंदों को अल्लाह ताला इबादुर रहमान का लक़ब अता फरमाया है, जो उनका सबसे बड़ा एज़ाज़ है। यूँ तो सारी ही मखलूक मेरी बहनों अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने रहमान के बंदे कहकर जो है उसके बंदों को जो है इज़्ज़त बख्शी है, और उनके औसाफ़ का ज़िक्र जो है फिर आखिर तक बयान किया गया है ना।
اور یہ اعزاز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور پھر وہ صفات بھی بیان کرتے ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان جو ہے ان بندوں کی رحمان کے بندوں کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں سے میری بہنوں پہ دیکھیے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور بہت ساری صفاتیں یہاں پر آئی ہیں، جس میں سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اور وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین جو کہ یمشون چلتے ہیں، مشی یمشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا، یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر، حونن مطلب نرم چال چلتے ہیں۔ تو میری بہنوں ہونن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونن کا مطلب ہوتا ہے زمین میں تواضع کے ساتھ، سکینت اور وقار کے ساتھ چلنا، یعنی تواضع کیا، اور تواضع پھر کیا ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ طریقے سے نہ رکھے، بہت آہستہ چلنا اس سے مراد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ہونن اور ایک لفظ ہوتا ہے ہونن، یہاں پر ہونن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہونن کا نہیں۔ ہونن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کمزوری کے ساتھ، کم ہمتی کے ساتھ، ذلت کے پہلو کے ساتھ چلنا، جیسے کوئی بیمار چلتا ہے، کوئی بوڑھا انسان چلتا ہے، یا پھر جو ہے متکبرانہ چال چلنا، یا پھر لوگوں میں اپنی انکساری کا سکہ بٹھانے کے لیے جو ہے اس طرح کی چال اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں ہونن۔ لیکن یہاں پہ ہونن کا لفظ نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ ہونن کا لفظ ہے، یعنی پورے باوقار طریقے سے چلنا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی پہلو غور کا ہے، غور طلب ہے میری بہنوں، کہ پھر دیکھیے اعراب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کتنی ضروری ہے نا، یعنی ایک زبر اور پیش کی وجہ سے کتنا فرق آ جاتا ہے۔ لفظ ہونن کا مطلب ہوتا ہے باوقار اور بالکل بھی یعنی سکینت اور وقار اور تواضع کے ساتھ چلنے کے معنوں میں آتا ہے، اور پھر وہی لفظ اگر ہونن ہو جائے تو کتنا اپوزٹ معنی ہو جائے گا نا۔ تو پڑھتے وقت ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے چال کی بات جہاں تک آ رہی ہے، تو پھر میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا جو طریقہ جو ہے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چلتے تھے، کہ آپ بہت آہستہ نہیں چلتے تھے بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ چلتے تھے، ہے نا۔ ایک حدیث میں ہے یعنی آپ ایسے چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لیے سمیٹی جا رہی ہو، یعنی سمٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یعنی اتنی تیزی سے چلتے تھے، قدم جما کر آپ چلتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ، بہت زیادہ آہستہ چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ آہستہ چلنے کو تکبر اور تصنع اور بناوٹ اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ چال میں ایک جو ہے ایک وقار اور ایک تواضع اور بہت ہی زیادہ مطلب نرم چال ہو، لیکن تواضع اور وقار کے ساتھ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ایک نوجوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑی مریل چال چل رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو اس کو روک کے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دورہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے کہ قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال تو چلنا ہے، لیکن ایسے نہیں چلنا کہ جیسے انسان کو لوگ سمجھے کہ دیکھو یہ بیمار ہے، یہ جو ہے مریض ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے نا یہاں پر۔ تو اس میں اگر ہم ذرا سا رک کر اس بات کو سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی چال اس کے محض اس کی رفتار کا ہی نام نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں اس کے ذہن، اس کی سیرت، اس کے کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پھر فرق پتہ چلتا ہے نا کہ ایک عیار آدمی کی چال کیسی ہے، گنڈا بدماش کس طرح چلتا ہے، ایک ظالم اور جابر کس طریقے سے چلتا ہے، ایک خود پسند متکبر کی چال کیسے ہوتی ہے، اور ایک باوقار مہذب آدمی کی چال کس طرح ہوتی ہے، ایک غریب مسکین کی چال کیسے ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے لوگ دوسرے انسانوں کی مطلب چالوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مطلب ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف لوگ ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کو دیکھ کر بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس کی چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے نا۔ تو یہاں پر آیت کا مطلب کیا ہے میری بہنوں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ تم عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر بغیر کسی سابقہ تعارف کے تم انہیں پہچان لو گے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی سیرت اور کردار ان کی چال سے جھلکتی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار اتنی بہترین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا اثر ان کی چال کے اندر بھی نمایاں ہوتا ہے، کہ جنہیں دیکھ کر پہلے ہی نظر میں انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ شریف انسان ہے، یہ بردبار ہے، یہ حلیم ہے، اور یہ ہمدرد لوگ ہیں، ان سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی میری بہنوں۔ تو اس چال کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس چال کو اپنے اندر مطلب لانے کی
وہ کرنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے باوقار طریقے سے چلنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے کہ دوسری صفت یہاں پر کیا آ رہی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، یعنی جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو قالوا سلاما، تو رحمان کے بندے ان سے کہتے ہیں کہ سلام، سلام کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر میری بہنوں دیکھیے کہ جاہل سے مراد بے علم یا کم علم یا نادان لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں جاہل سے مراد ایسے لوگ ہیں جو جہالت پر اتر آتے ہیں اور کسی بھی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ جو ہے کبھی کبھی ہم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے کہ لوگ جو ہے بحثیں کرنے لگتے ہیں، بحث مباحثے کرنے لگتے ہیں، بلا وجہ کے سوالات کرنے لگتے ہیں، بلا وجہ کے سامنے والے کے علم کو جج کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کی بحث یا سوالات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ مخاطب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی فضول اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہے نا، اور ایسے لوگوں کی بدتمیزی یا بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ نہ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، نہ بہتان کا جواب بہتان سے دیتے ہیں، اور نہ اس طرح کی کسی بھی باتوں کا جواب دینے میں یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں یا اپنے آپ کو مطلب صحیح ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ ان سے کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما، یعنی سلام کہہ کر ان سے کنی کترا جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح کی آیت فرما رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ہے نا۔ تو یعنی وہاں سے کترا جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی یہاں پر دوسری صفت ہے میری بہنوں کی، اس طریقے کی کبھی بھی مطلب سابقہ پیش آ جائے، اس طرح کا کبھی معاملہ پیش ہو جائے تو بجائے اس کے کہ انسان بحثوں میں پڑے، جوابات دینے لگے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، ان کو جو ہے مطمئن کرنے میں اپنا وقت ضائع کرے، وہاں سے کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے بحث و مباحثے میں پڑنے کی بجائے قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ پھر رحمان کے بندوں کی آگے تیسری صفت آ رہی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یبیتون رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں، یعنی جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کی دن کی زندگی تو اس طرح ہوتی ہے، ان کی چال ایسی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ رویے، جاہلوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے جو ہے سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے، کس طریقے سے ان کا اخلاق، ان کا رویہ، یہاں تک کہ ان کی چال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ نیک اور شریف لوگ ہیں یہ، ہے نا۔ اور اسی طرح سے جیسے دن کی زندگی تھی، ان کی راتوں کی زندگی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی راتوں کی زندگی کوئی عیاشیوں میں، ناچ گانے میں، لہو و لعب میں، گپوں میں، افسانے بازیوں میں یا ڈاکے مارنے میں نہیں گزرتی، جاہلیت کے کام کرنے میں نہیں گزرتی، بلکہ اس کے برعکس ان لوگوں کی راتیں، رحمان کے بندوں کی راتیں بھی اس طرح سے گزرتی ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا اور عبادت میں جو ہے راتیں گزارتے ہیں، ہے نا۔ اس سے مراد پھر میری بہنوں وہ عبادت کون سی عبادت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے میری بہنوں، ہے نا۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ ان کی عباد الرحمن کی زندگی کے اس پہلو کو، اس نماز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو کم ہی سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے میری بہنوں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرمانبردار ہو، رات کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور کھڑا رہتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ کتنے پیارے انداز میں رحمان کے بندوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں نا، اور بار بار کر رہے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ جو ہے یہ تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ تہجد کی نماز کتنی پیاری نماز ہے نا، کتنی اہمیت ہے اس کی نماز کی۔ یعنی دن بھر کی تھکان اور مشغولیت سے فارغ ہو کر جب بندہ اپنے نرم و گرم بستر پر پہلو رکھتا ہے تو سکون کا سانس لیتا ہے کہ کچھ گھنٹے میں سو جاؤں گی، ہے نا۔ اور جو رات اللہ تعالیٰ
ताला ने उसके लिए बाइस सुकून बनाई है, तो वो आराम की नींद सो जाएगी। यानी इंसान ही सोचता है कि मैं अब सो जाऊँगी, अपनी थकन दूर कर दूँगी, लेकिन फिर मेरी बहनों अल्लाह की कुछ बंदियाँ जब कुछ रात गुजर जाती है तो वो अपने नर्म गर्म बिस्तर से बेवफाई करती हैं। वो उठती हैं, उस बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की खुशनुदी की तलाश में रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में क़याम करती हैं। वो बंदी जब सारी मखलूक़ात सो रही होती है, रात के पिछले पहर वज़ू करके अल्लाह के हुज़ूर खड़े हो जाती है नमाज के लिए, तो उसका रब जो है उसे देखकर मुस्कुराता है मेरी बहनों। और मेरी बहनों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को देखकर दुनिया में मुस्कुरा दे तो फिर उसका हिसाब कैसा होगा मेरी बहनों, है ना। और इसके बारे में बहुत सी अहादीस भी आई है मेरी बहनों। एक ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क़यामुल लैल से अल्लाह चेहरे पर नूर दे देता है, चमक आ जाती है, रौनक आ जाती है। उसकी वजह से ज़लील को अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फ़रमा देता है। और जो चाहता है ना कि अल्लाह ताला क़यामत का तवील क़याम उसके लिए आसान कर दे, तो उसको चाहिए कि रातों की तारीकी सजदे और क़याम की हालत में अल्लाह के सामने हाज़िर हो जाए मेरी बहनों, है ना। इसी तरह देखिए मेरी बहनों कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़बान मुबारक पर जो पहले कलमात मैंने सुने वो ये थे कि लोगों सलाम फैलाओ, लोगों में सलाम फैलाओ, है ना, लोगों को खाना खिलाओ और रिश्तों को जोड़ो। और जब लोग सो रहे हों तो तुम शब में नमाज़ पढ़ो, तुम हर ख़तरे से सलामत होकर जन्नत में दाखिल हो जाओगे मेरी बहनों। कितनी प्यारी हदीस है ना मेरी बहनों, कितनी प्यारी है ये नमाज, कितना प्यारा है ये वक्त, और कितने प्यारे हैं वो बंदे जो उस वक्त अपने रब के हुजूर हाथ बांध कर खड़े होते हैं। मैं तो समझती हूँ ना मेरी बहनों, ये कलील लोग, ये प्यारे लोग ऊपर से जुगनों की तरह, सितारों की तरह चमकते हुए नज़र आते होंगे ना। फिर अगर वो ऐसे वक्त में अपने रब को पुकारें, उनसे दुआएं मांगे, उनसे फरियादें करें, तो अल्लाह ताला क्यों ना कबूल करेगा मेरी बहनों। यानी जबकि ऐसे वक्त में जबकि ख़ुद भी अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार रहा होता है मेरी बहनों, वो वक्त क्या होता है मेरी बहनों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का तन्हाई तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा बुज़ुर्ग व बरतर परवरदिगार पहले आसमान पर उतर आता है और फरमाता है कि है कोई मेरे हुज़ूर दुआ करने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कोई सवाल करने वाला है कि मैं इसके सवाल पूरा कर दूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं इसे बख्श दूं, है कोई। और ये मेरी बहनों ये हर रात होते रहता है। मेरी बहनों देखिए कि आपको क्या लगता है कि तहज्जुद क्या है। अगर हम पाबंदी करें तो समझिए कि ये आपके लिए अल्लाह का बुलावा है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है अपने उन बंदों में से जो उसके लिए बहुत ख़ास हैं कि आप उठें, अपने गमों से भरी दास्तान उसे सुनाएं। जहाँ सब सो रहे हों एक बंदा उठे, अपने रब से बातें करे, उसे बताए कि अल्लाह ताला मैं थक चुका हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर, हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। ए अल्लाह, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी मदद फरमा। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बहनों कि तहज्जुद रब्बुल आलमीन की तरफ से दावतनामा है अपने बंदे के लिए मेरी बहनों। आप देखिए दूसरी बात ये देखिए कि फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए निदा बंदों की तरफ से आती है ना। फ़र्ज़ नमाज का वक्त होता है तो क्या कहता है मुअज्जिन, हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह। और इस नमाज की निदा जो है अल्लाह ताला की तरफ से रात के आखिरी पहर में आती है। फिर फ़र्ज़ नमाज की निदा हर कोई सुनता है और तहज्जुद की नमाज की निदा बाज़ लोग ही महसूस करते हैं, कुछ लोग ही सुनते हैं और सुनकर फिर अल्लाह के हुज़ूर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। फ़र्ज़ नमाज के लिए हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ है। और तहज्जुद की नमाज की निदा है कोई मांगने वाला, है कोई दुआ करने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला। इसी तरह मेरी बहनों देखिए कि फ़र्ज़ नमाज मुसलमानों की अक्सरियत अदा करती है, जबकि तहज्जुद वही लोग पढ़ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया हो मेरी बहनों। फिर तहज्जुद की नमाज की तौफ़ीक जो है उन लोगों को मिलती है जिनके लिए बातचीत करके उन्स पैदा करने और उनको तकलीफ़ों और शिकायतों को सुनने का अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया हो मेरी बहनों। तो मेरी बहनों देखिए कि कुछ अरसे पहले तक तहज्जुद की नमाज का बड़ी कसरत से एहतमाम होता था, बहुत कसरत से एहतमाम के साथ जो है हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो है घर के बड़े बूढ़े मर्द और ख़वातीन जो है रात के पिछले पहर उठकर वज़ू करते ठंडे गर्म पानी से। और चाहे सर्दियाँ होती, चाहे सर्दियों की सर्द रातें होती, चाहे गर्मियों की तवील रातें होती, गर्म रातें होती, वो जो है हमारे घर की ख़वातीन उठती, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे जो है दादा वगैरह। आप देखिए कि कितना था ना कि मर्द मस्जिदों की तरफ चल पड़ते थे, ख़वातीन घरों में जो है नमाज का एहतमाम करती थी और ये लोग सुबह होने तक
اسی طرح سے اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے، منہمک رہتے تھے. لیکن آج کتنے افسوس ہوتا ہے میری بہنوں کہ جب سے یہ کھلونا الیکٹرانک کھلونا جو ہے ہمارے پاس آیا ہے، تب سے ہمارے ہاتھوں سے یہ قومی و دینی ورثہ مکمل طور سے، مکمل تو نہیں کہوں گی لیکن اکثر جو ہے چھوٹتا جا رہا ہے. اور ہماری اکثریت جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب جو ہے سوتی ہے. تو تہجد کیا پڑھیں گی، فجر بھی جو ہے خطرے میں، اکثر لوگوں کی فجر بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے میری بہنوں. تو اس نماز کو پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنا ہے. فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کتنے فضائل ہیں اس نماز کے. اور ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو بتاتے چلوں تاکہ اس کا شوق ہمیں بڑھ جائے، ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اور پھر دیکھیے یہ تو رحمان کے بندوں کی صفت بھی ہے نا، تو ہم ان رحمان کے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا. تو آج سے ہی اپنے دل میں عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج سے ہی اس نماز کی پابندی کریں گے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ. تو وہ حدیث جس کا ذکر میں کر رہی تھی آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں سے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، یعنی آبگینوں سے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ان کے اندر کی ساری چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اچھی طریقے سے بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں میری بہنوں. تو میری بہنوں اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بالا خانوں کا مستحق بنا دے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں تہجد گزار بنا دے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے عباد الرحمان بندوں میں شامل فرما دے. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رات کے وقت جب کہ پوری تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے رب کے حضور جو ہے بیٹھ کر راز و نیاز کریں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا صرف، اے ہمارے رب پھیر دے، عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے. تو میری بہنوں یہ رحمان کے بندوں کی اگلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود، لوگوں سے شریفانہ برتاؤ کرنے کے باوجود، نرم چال چلنے کے باوجود، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے باوجود، راتوں کو اٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے باوجود، یہ ساری چیزیں ان کے اندر غرور پیدا نہیں کرتی، تکبر نہیں ہوتا، انہیں ذوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، بھلا آگ ہمیں کہاں سے چھو سکتی ہے. بلکہ اپنی ساری نیکیوں عبادتوں کے باوجود وہ اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات پر پکڑ نہ لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی برا جان کو لاگو، جان کو چمٹ جانے والا ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری قرارگاہ ہے، بہت ہی برا مقام ہے. وہ بندے، رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں میری بہنوں. والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رحمان کے بندے کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. قوامہ مطلب برابر برابر، ان دونوں کے درمیان، یعنی بہت زیادہ فضول خرچ بھی نہیں کرتے، بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی بہت کنجوسی، یعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھے رکھے، ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو ہے اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں، جو ہے بیلنس کر کے ان دونوں کو چلتے رہتے ہیں. تو میری بہنوں دیکھیں کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو اسراف اور دوسرا ہے اقتار. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ہے نا. فضول خرچی یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا، بیجا خرچ کرنا، اللہ کی معصیت کے کاموں میں خرچ کرنا.
اور اقتار قطرہ یقترو یعنی تنگی اور بخل سے ہے، یعنی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر بھی خرچ کرنے میں تنگی برتنا، اپنے ہاتھ اپنی گردنوں سے باندھے رکھنا، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی بندہ خرچ نہیں کر رہا ہے، بس پیسہ جوڑ رہا ہے جما رہا ہے، تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، یہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور درمیانہ روی پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ انسان کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ نہ اسراف میں مبتلا ہو اور نہ ہی بخل کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جس طرح سے زندگی کے تمام معاملات میں بے اعتدالی بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اسی طرح سے خرچ میں بے اعتدالی بڑے بڑے نقصانات اور خطرات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسراف اور فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی موقع پہ ہو۔ اسلام اس پر روک لگانے کا حکم دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں مختلف مواقع اور تقریبات پر ہم اسراف یعنی فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسراف کی جہاں نمائش ہوتی ہے وہ ہماری شادی بیاہوں کی تقریبات ہوتی ہے میری بہنوں۔ اس موقع کو کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا الا ماشاء اللہ، یعنی بے ضرورت خرچ نمائش گویا ہماری شادی بیاہوں کی پہچان بن گئی ہے نا۔ کوئی اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، ہر ایک کو اپنے ارمان نکالنے ہوتے ہیں، چاہے زمین فروخت ہو جائے، گھر گروی رکھنا پڑے، سود اور بیاج پر ادھار پیسہ لانا پڑے، قرض لینا پڑے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن شادی میں دھوم دھام نہ ہو، سارے ارمان نہ نکالے جائے، اپنی جھوٹی شان کے قصیدے نہ پڑھے جائے، تو پھر وہ شادی کیسی؟ تو میری بہنوں، اسلام نے ہرگز ایسی شادی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہو، یعنی کم سے کم خرچ ہو۔ خود میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی دھوم دھام نہ کی تھی، نہ صحابہ کرام نے کبھی صحابہ کرام سے کسی ایسے عمل کا ہمیں وہ ملتا ہے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے آپ کہ بہت ہی مالدار ترین صحابی تھے، لیکن ان کی شادی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ہوئی تھی؟ یعنی حضرت عبدالرحمن چاہتے تو اتنے امیر و کبیر تھے، کتنی دھوم دھام کر سکتے تھے، کتنا اللہ گلا مچا سکتے تھے، کتنے بڑے بڑے کھانوں کی دعوتیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نکاح کی اطلاع نہیں تھی۔ انہیں کیسے اطلاع ہو کہ ان کے ہاتھ پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو آپ نے خود پوچھا کہ یہ رنگ کیسا ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی ہے۔ یعنی میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول موجود ہے اور کتنی خاموشی سے نکاح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ چلا، نہ مدعو کیا۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے میری بہنوں کہ کتنی قسم کی رسم و رواجوں کا چلن چل پڑا ہے ہمارے یہاں، ہے نا۔ قیمتی دعوت نامے چھپوائے جا رہے ہیں، ہال ڈیکوریشن پر چند گھنٹوں کے لیے، محض چند گھنٹوں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیے جا رہے ہیں، بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے جا رہے ہیں۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ کھانوں کی انواع و اقسام کہ انسان کھائے کم دیکھے زیادہ، یعنی اور آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ کھانوں کی ورائٹی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ بربادی ہوتی ہے کھانوں کی۔ انسان کیا کرتا ہے کہ ہرس کے مارے پلیٹوں میں زیادہ سے زیادہ ڈال دیتا ہے، پھر اتنا کھا نہیں پاتا تو وہ سب کیا ہوتا ہے، وہ سب ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا حساب کون دے گا میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب کون دے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ تو میری بہنوں دیکھیے کہ شادی کے دن کی باتیں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ شادی سے کئی مہینوں پہلے، بلکہ بہت سے گھرانوں میں تو لڑکی کے پیدا ہوتے ہی جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے نا۔ مارے پھر رہے ہیں، خریداری ہو رہی ہے۔ اس پر ستم یہ کہ جہیز جیسی غیر اسلامی رسم کو سنت رسول قرار دے دیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، نہ آپ کی کوئی بیوی کبھی کوئی جہیز لائی، نہ ہی کسی صحابی کا ایسا عمل پایا جاتا ہے میری بہنوں۔ آپ جان لیجئے کہ جہیز ایک غیر اسلامی اور ہندوانہ رسم ہے۔ رسم کو سنت رسول ثابت کرنے والے لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، لہٰذا ہم بھی سنت ادا کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے میری بہنوں۔ آپ دیکھیے کہ حقیقت کیا تھی اس وقت کہ حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے، بہت کثیر
عیال تھے، یعنی بہت زیادہ بال بچے تھے، یعنی ان کے بہت سارے بال بچے ہونے کی وجہ، بال بچے تو تھے لیکن آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تھوڑی سی آمدنی تھی، گزر بسر مشکل تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن ہی سے اپنے پاس روک لیا تھا۔ آپ نے ہی ان کی تربیت اور پرورش کی، یہاں تک کہ مدینہ آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس صورت میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرپرست ہونے کا رول ادا کیا تھا میری بہنوں، تو حضرت علی کی علیحدہ سکونت کے لیے گھریلو اشیاء کی ضرورت کا آپ انتظام فرما سکتے تھے، ہے نا، اور وہ لڑکی کی باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ خود لڑکے کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کہ اصل بات کیا ہوئی، آپ دیکھیے کہ پھر بھی اللہ کے رسول نے انتظام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے، الگ گھر بسانے کے لیے، گھریلو ضرورت کے لیے تمہارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ روز بروز کی پیش آنے والی جنگوں کی وجہ سے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن زرہ کے بغیر تم جیسے آدمی کا کام چل سکتا ہے نا، آپ اسے فروخت کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ زرہ کیا ہوتی تھی، آپ وہ دیکھیے دشمن سے بچنے کے لیے جو لوہے کا وہ پورا پہنا جاتا تھا اس کو زرہ کہتے تھے۔ تو بہرحال وہ زرہ فروخت کر دی گئی اور اس رقم سے کچھ چیزیں خرید لی گئی اور باقی رقم مہر اور ولیمے میں استعمال کی گئی۔ تو میری بہنوں آپ دیکھیے کہ جو سامان خریدا گیا تھا وہ حضرت علی کی زرہ بیچ کر خریدا گیا تھا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں اپنے پاس سے بھی دے دیتے تو اس کی حیثیت جہیز کی نہ ہوتی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر میری بہنوں اس بات پر غور کیجئے کہ اگر یہ بات بھی لڑکے کی مردانگی کے خلاف ہوتی ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ لڑکی والوں کے دیے ہوئے لباس پہن کر نکاح کرے، لڑکی کی جہیز میں لائی ہوئی چیزوں پر عیش کرے، اپنی ہونے والی شریک حیات سے مطالبات کرے اور بیچارہ مجبور باپ زمین جائیداد بیچ کر ادھر ادھر سے قرض لے کر دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا رہے۔ حالانکہ اسلام نے لڑکی والوں پر کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، کہیں بالکل بھی ڈالی نہیں ہے میری بہنوں۔ آج اور کہیں پر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہیز نہیں اگر کوئی لے رہا ہے، جہیز دان کا لین دین کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کچھ لے نہیں رہے ہیں، ایک کام کریے آپ صرف ہے نا ہمارے مہمانوں کی ضیافت اچھے سے کیجیے گا۔ آپ میری بہنوں سوچئے کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ لڑکی والوں کے سر پہ مسلط ہو جائے کہ کھلاؤ، ہاں، اور اب یہ ضیافت، جبکہ بارات لانے کا کانسیپٹ ہی غلط ہے میری بہنوں، اور پھر ان کا سواگت، تو ایسے میں لڑکی والوں پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ لڑکی والوں پر ڈالا ہی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ نکاح سادگی سے ہو اور پھر لڑکا جو ہے ولیمہ کرے، لیکن ہم جو ہے لڑکی والوں پر کتنا آج کے دور میں کتنا زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے میری بہنوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح کے اسراف کے نقصانات مختلف پہلوؤں سے معاشرے اور خود انسان کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں میری بہنوں۔ آپ خود دیکھیے کہ جب ہم اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بے تحاشا پیسہ شادی بیاہوں پہ خرچ کرتے ہیں، بے انواع اقسام کے کھانے پکواتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ڈریسنگ اور میک اپ اور ہال ڈیکوریشن، اور پھر وہ لوگوں کو بلانا اور دعوتیں کرنا اور اکٹھا کرنا مہمانوں کو اور ان کی سیوا کرنا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس کے کیسے کیسے اثرات انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خرچ کرنے والے کے لیے حسرت کا، افسوس کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو اپنے کیے پر خود پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہائے بلا وجہ اتنا کچھ خرچ کر دیا۔ یہ کہ اور دوسرا یہ کہ ایک شخص کا اسراف سماج کے دوسرے افراد کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب کسی کی شادی بیاہ میں دھوم دھام کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس مجلس کے دوسرے لوگوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہونے لگتا ہے، اس محلے کے، اس سماج کے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دھوم دھام کی شادی کے مطالبے ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں سماج کے کمزور اور غریب لوگ شادی کے بڑے پیمانے پر اس طرح دھوم دھام سے انتظامات نہیں کر پاتے، لڑکے والوں کے مطالبات پورے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی لڑکیاں گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور ایسے والدین جیتے جی اپنی جوان بچیوں کے گھر میں مرنے لگتے ہیں میری بہنوں۔ اور اگر صحیح تربیت اور ماحول نہ ہو تو جنسی بے راہ روی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تو میری بہنوں یہ غور کرنے کا مقام ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم ان افراد کی لسٹ میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حلال کو اتنا آسان کرے کہ حرام مشکل ہو جائے، نکاح کو آسان کرے تاکہ زنا مشکل ہو جائے،
میں آج آپ سب سے کہوں گی کہ جتنی خواتین جو ہے اس کلاس میں موجود ہے، جتنی خواتین میری باتیں سن رہی ہیں، آج سے عہد کر لیں، اور خاص طور سے بیٹوں کی مائیں یہ عہد کریں کہ ہم بیٹوں کی شادیاں سادگی سے کرنے کی مثال قائم کریں گی. ہم اپنی شادیوں کا بہترین نمونہ پیش کریں گی جو اسراف سے خالص اسلامی شادی ہو. ایسی شادی ہمارے لیے باعث برکت ہوگی انشاءاللہ، دوسروں کے لیے بھی سادگی اپنانے کا ذریعہ بنے گی. اسلام میں یہی بات پسندیدہ ہے کہ حلال کو اتنا آسان کرو کہ ناجائز اور حرام مشکل ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ کلاس میں میں کلاس لے رہی تھی تو اس میں خاتون نے اپنے بیٹے کے نکاح کا ذکر کیا. وہ کہنے لگی کہ باجی میں نے کوئی چیز جہیز نہیں لی، کوئی جہیز دان نہیں لیا، کوئی بارات نہیں لے گئی. پتہ نہیں لڑکی کے والدین کے دل سے کیسی دعا نکلی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ پہلے ہمارے پاس ایک گاڑی تھی، اب 2-3 گاڑی ہو گئی. اتنی برکت کہ ہمارے بزنس میں ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی اتنی برکت، اتنی فراوانی ہے الحمدللہ. تو میری بہنوں، ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا ہے، ہمیں بھی اپنی شادیوں کو مثالی نمونہ بنانا ہے. اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے والدین تھوڑے مجبور ہو جاتے ہیں لڑکی والوں کے مطالبات قبول کرنے پر، لیکن لڑکے جن کے لڑکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالیں، انہوں سامنے سے ان کو آفر کریں کہ بالکل سادگی کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. تو میری بہنوں، ہم آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی تمام صفات ہمیں پیدا فرما دے، ہمیں اپنے عباد الرحمن بندوں میں ہمارا شمار کر لے، ہمیں شامل فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے سے راضی کر دے. میری بہنوں، یاد رکھیے کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے نا، لیکن وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتے، اپنے لہجے سے لوگوں کو عزت اور احترام دیا، اپنے بہترین اخلاق سے دلوں میں گھر بنایا، اپنے بہترین کردار سے لوگوں کو محفوظ رکھا، اپنے عمل سے لوگوں کی رائے بدلی، اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کی حفاظت کی. ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. اور پھر ان کی وہ صفات انہیں عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں اس میں شمار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام صفات کو شامل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.